لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں گے تو بہت بہتر بھی ہوگا، اور آپ کی تفہیم کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر 4 دور گزرتے ہیں، 4 مرحلے، 4 مرحلوں سے انسان گزرے گا، 4 ادوار سے انسان گزرے گا۔ پہلا دور انسان کا ماں کا پیٹ۔ انسان کے لیے پہلا دور ہے ماں کا پیٹ۔ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور وہیں اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، اور پھر جب مولا چاہتا ہے وہ بندہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، لیکن آنا نہیں چاہتا اس پیٹ سے، ماں کے بچہ باہر آنا نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے وہ دنیا میں آتا ہے، بڑی مشکل سے، اور آتے ہی دنیا کے اندر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ دن یہ دنیا کو دیکھتا ہے، تب اسے خیال ہوتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے یہ دنیا بہتر ہے، کتنی وسیع ہے یہ دنیا، کتنی بڑی ہے یہ دنیا۔ اب اس بچے سے کہا جائے کہ تجھے دوبارہ تیری ماں کے شکم میں ڈال دینا، وہ نہیں جانا ہے مجھے، پھر وہ نہیں جائے گا۔ تو پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے شکم کی دنیا کو وہ سب سے بڑی دنیا تصور کرتا تھا، اور وہاں سے نکلنے کی تمنا اس کو نہیں تھی، اور سوچتا تھا کہ یہی دنیا میرے لیے بہت بہتر ہے، نہ کچھ محنت کرنی نہ کچھ کرنا ہے، خود بخود ہمیں غذا مل جاتی ہے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آرام سے ہیں۔ اور جیسے ہی دنیا میں آیا رویا دھویا، لیکن پھر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی میٹھی چیزوں کو دیکھا، دنیا کے عجیب و غریب حالات کو دیکھا، تو اسے یہ چیز اچھی لگی، کہا اس سے تو یہ اچھی ہے۔ اب دنیا میں جتنی زندگی اس کی تھی وہ زندگی وہ گزار رہا ہے، اب جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ جانا نہیں چاہتا کہ یہ پیاری دنیا میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی، اور قبر میں اتنی چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر رہ کر کے میں کیا کروں گا، پتہ نہیں وہاں کیا ہو، لیکن موت آ کر کے ہی رہتی ہے، اور بندہ پھر اس دنیا سے نکل کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ قبر میں جانا، یہ تھرڈ اس کا، پہلا ماں کے پیٹ میں، دوسرا دنیا میں، 2 مرحلے ہوئے، اب تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے قبر کا۔ اب جب قبر میں پہنچتا ہے تو مومن کے لیے حد نگاہ تک جنت کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو جب وہ جنت کی بہاریں اور جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اسے قبر کے اندر ملتی ہے تو کہتا ہے اس دنیا سے تو یہ دنیا بہت اچھی ہے، نہ کمانا نہ محنت کرنا نہ عبادت کرنا، کچھ بھی نہیں، جنت کی ہواؤں کی لذت لیتے رہو۔ اب تیسرا مرحلہ جب آتا ہے تو دنیا سے بہتر وہ قبر کو تصور کرتا ہے، اور پھر جب قبر سے اٹھانے کا معاملہ آتا ہے اور میدان محشر کا وقت آتا ہے، تب اس وقت بندہ سوچتا ہے یا اللہ حساب کتاب کا کیا ہوگا اور پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے، لیکن جب پروردگار کا کرم ہوتا ہے اور حساب کتاب کے بعد مولا اسے جنت عطا فرما دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اس جنت سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر مولا خود پوچھتا ہے میرے بندے دنیا میں جانا ہے، تو کہتا ہے نہیں مولا اب ہمیں کہیں نہیں جانا، یہی ہمارے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تو 4 مرحلے ہیں انسان کے۔ پہلے مرحلے میں ماں کا پیٹ ہے جہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتا، دوسرا مرحلہ دنیا ہے، وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن دنیا ماں کے پیٹ سے بہتر، اور دنیا سے بہتر قبر ہے، اور قبر سے بہتر محشر ہے۔ لیکن یہ سارے پروسیجر کے لیے قبر کس کے لیے جنت کا گڑھا ہے؟ وہ بندہ جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، تو فرمایا گیا کہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے۔ تو ہم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن دنیا سے بہتر قبر ہے۔
اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جان دے دو، جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. یعنی یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبہ تمہارے سامنے کیا جائے گا. جب تم حضور کو دیکھو گے تو پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو قبر میں حضور کا دیدار ہوگا. تو اس دیدار کی امید پر اپنی جان دے دو، اس لیے کہ یہ ایسا سودا ہے جو ادھار کا نہیں ہے، نقد کا ہے. ادھر روح نکلی، ادھر قبر میں پہنچے، ادھر مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا. تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے دو. لیکن حضور سے اتنی محبت ہو تو نا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہو تو نا. ہمارا دل تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی محبت سے لبریز ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، موت اس کے وقت پر آ کر رہے گی، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد میں.